متحدہ عرب امارات نے فلسطین پر قابض صہیونی ریاست کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے کا اعلان کیا، جس کے بعد بعض خلیجی ممالک کے علاوہ پوری دنیا کے مسلم ممالک نے اس اقدام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ لیکن باخبر دماغوں کے لیے یہ خبر کوئی حیران کن نہیں، کیونکہ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین اور قطر سمیت بعض عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات جاری تھے اور ہیں۔ نیشنل اور انٹرنیشنل تقاریب سمیت دیگر کئی مقامات پر ان ممالک کے اعلیٰ سیاسی شخصیات کی اسرائیلی حکام سے ملاقاتوں کی خبریں آتی رہتی تھیں۔ خود اسرائیل کی ایک عربی ریڈیو نے 2017 میں ایک سعودی اعلیٰ سطحی وفد کے خفیہ طور پر اسرائیل آمد کی اطلاع کی تھی۔ اس کے بعد اسرائیلی اعلیٰ عہدیدار نے فرانس کی نیوز ایجنسی AFP کو بتایا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے ایک معروف اخبار خلیج ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ سعودی عرب نے سال 2018 میں اسرائیل سے $250 ملین کے جاسوسی کے آلات کی خریداری کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ 25 اکتوبر 2018 میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے عمان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے عمان کے فرما روا سلطان قابوس بن سعید سے ملاقات کی تھی۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا تھا کہ اسرائیلی اعلیٰ حکام کی مراکش کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں ہوئی تھیں، جس میں اسرائیل امریکہ کو مراکش کے مشرقی صحرائی علاقے سہارا پر اس کی خود مختاری کو تسلیم کرنے پر راضی کرنے کی ذمہ داری لی تھی، جس کے جواب میں مراکش نے اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنا تھا۔ اسی طرح اسرائیل کے بحرین اور سوڈان کے ساتھ بھی خفیہ معاہدے جاری ہیں، جس کے جواب میں اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا جانا ہے۔ یہ خبریں عام عوام کے لیے یقیناً تشویشناک ہیں، تاہم ذہین دماغوں کے لیے یہ خبر کوئی نئی نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین پر اسرائیل اپنی طاقت سے قابض ہے تو یہ حماقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اقتدار کے لالچی عرب حکمران اسرائیل کی حمایت سے اپنی بادشاہت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنا ہی نہیں چاہتے۔ پوری دنیا کے مسلمان ممالک کی جانب سے جب امارات کے اس اقدام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا تو پاکستان کے عوام پاکستان کے رد عمل کے منتظر رہے، کیونکہ پاکستان عالم اسلام کا واحد ایٹمی طاقت ملک ہے، اور یہ بات بھی غلط نہیں کہ پوری دنیا میں جب مسلمانوں کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کا رد عمل دیکھا جاتا ہے۔ میں یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان بڑی تشویشناک صورتحال سے دوچار ہے۔ پاکستان کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے اقدام پر جو بیان جاری کیا گیا وہ بس ایک بیان ہی تھا، جس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا، امارات اور اسرائیل کے معاہدے سے دور رس نتائج برآمد ہوں گے۔ اس بیان کا مطلب میں تو کم از کم نہیں سمجھ پایا۔ پاکستان نے اس کی حمایت کی اور نہ اس کی مخالفت کی۔ بہت سارے لوگ جذبات میں آ کر پاکستانی حکومت کو برا بھلا بول رہے ہیں کہ ہم کو سعودی عرب اور امارات کے اقدامات کی مذمت اور اپنا واضح موقف پیش کرنا چاہیے، لیکن یہاں میں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہوں گا۔ یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب اسلامی تعاون تنظیم OIC کا سربراہ ہے، جبکہ مشرقی وسطیٰ میں اس کا اثر و رسوخ بہت اہم ہے۔ دوسری جانب عرب امارات سمیت دیگر خلیجی ممالک سعودی عرب کے زیر اثر ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات معاشی اعتبار سے انتہائی مضبوط ہیں۔ کسی بھی ملک کی طاقت اس کے معاشی مضبوطی سے ہوتی ہے، اور پاکستان معاشی طور پر اس قدر تباہی کا شکار ہے۔ یہ تباہی پاکستان کو کوئی فیصلہ کرنے تو دور اپنا موقف بھی پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حالیہ ہم نے دیکھا کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کشمیر میں بھارتی بربریت اور OIC کے اجلاس کے مسلسل مطالبے کو سعودی عرب کی جانب سے نظر انداز کرنے پر، اپنے سخت موقف کا اظہار کرنے پر کس طرح کے حالات کا سامنا کیا۔ پاکستان نے دھمکی دی کہ اگر سعودی عرب کشمیر کے معاملے کو مسلسل نظر انداز کرے گا تو وہ OIC کے ایک اہم ایٹمی ملک سے محروم ہو سکتا ہے، جس پر سعودی عرب نے انتہائی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے والے دیے گئے اپنے قرض سے واپس مانگ لیے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر پاکستان تنقید کرتا ہے تو جواب میں سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک ہمارے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب میں اس وقت 26 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں، متحدہ عرب امارات میں 15 لاکھ پاکستانی رہتے ہیں، عمان میں 2,32,000 پاکستانی رہتے ہیں، قطر میں 1,25,000، بحرین میں 1,17,000 اور کویت میں 1,10,000 پاکستانی رہتے ہیں۔ یہ وہ تمام ممالک ہیں جو کسی نہ کسی طرح اسرائیل کے حامی ہیں۔ اب تصور کریں کہ اگر یہ ممالک پاکستان کی جانب سے ان پر کی جانے والی تنقید کے رد عمل میں اپنے ملک میں موجود پاکستانیوں کو بے دخل کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دوسری جانب ایک نظر پاکستان کی دوسری صورتحال پر ڈالیے۔ پاکستان کی کل آبادی تقریباً 23 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ پاکستان میں اس وقت بے روزگاری کی شرح 4.45%، یعنی پاکستان میں اس وقت 40 لاکھ افراد بے روزگار ہیں، جس میں ہر سال 0.37% اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی آبادی کے 30.5% آبادی خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔
صرف سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے پاکستان میں سالانہ $9 بلین زر مبادلہ آتا ہے۔ یہ ایک بہت خطیر رقم ہے جس سے اگر پاکستان محروم ہوتا ہے تو اس کا تصور ہی پریشان کن ہے۔ یہ ممالک اگر اپنے ملک سے پاکستانی کو بے دخل کر دیتے ہیں تو یہ تقریباً 50 لاکھ پاکستانی ہیں جو واپس آئیں گے۔ تو کیا ہم ان کے لیے روزگار فراہم کر سکتے ہیں؟ پاکستان گزشتہ دہائیوں سے سنگین مسائل کا شکار ہے جن میں دہشت گردی، صحت، تعلیم کی سہولیات کا فقدان، بے روزگاری اور غربت سر فہرست ہیں۔ پاکستان کی تباہل معیشت کی رہی صحیح کسر عالمی وبا کورونا وائرس نے پوری کر دی ہے۔ مختصر یہ کہ پاکستان ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں دوستوں کو ناراض کرنے کا رسک کسی صورت نہیں لیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے غیر واضح بیان دیا، نہ اسرائیل سے تعلقات پر تنقید کی اور نہ ہی خوشی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے پاکستان پر تنقید کرنے والوں کو تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔